الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک عقل مند شخص تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے تھے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کس زمانے میں تھے اور کس علاقے کے رہنے والے تھے۔ اس کے بارے میں بھی روایت الگ الگ ہے، جس کی وجہ سے کوئی یقینی نتیجہ نکالنا یہ بہت مشکل ہے۔ البتہ بعض روایت میں یہ ہے کہ وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب سے بچ گئے تھے ان میں یہ بھی شامل تھے، اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ان کا تعلق حبشہ سے تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بہترین انداز میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی عطا کی تھی، ہم نے ان کو سمجھداری عطا کی تھی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی کسی بندے کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کسی بندے کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی ناشکری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ یعنی ناشکری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود قابل تعریف ہے۔ ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام کو ایک شخص نے سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو یہ سمجھداری عطا کی ہے یہ آپ کو کس طریقے سے عطا کی؟ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ چیزیں عطا کی؟ یہ کس طریقے سے آپ کو حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے دو باتوں کے اوپر عمل کیا ہے۔ نمبر ایک ایمانداری، امانت داری، اور نمبر دو بے فائدہ باتوں سے اجتناب۔ یعنی میں بکواس نہیں کرتا تھا، میں فالتو باتیں اپنی زبان سے نہیں بولتا تھا، اپنی زبان سے ایسی باتیں میں نہیں نکالتا تھا کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ان کی حکمت کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ یہ غلام تھے، ایک مرتبہ ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے دو بہترین حصے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ ایک مدت کے بعد پھر آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے بدترین حصے میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ پھر گئے، بکری کو ذبح کیا اور وہی زبان اور دل لے کر آئے۔ آقا نے پوچھا کہ پہلی مرتبہ میں نے آپ کو اچھے حصے لینے کے لیے بھیجا تو آپ نے زبان اور دل آپ میرے پاس لے کر آئے، اور جب دوسری مرتبہ بدترین حصے لینے کے لیے میں نے بھیجا تو وہی زبان اور دل لے کر آئے۔ تو انہوں نے بتایا اگر دل اور زبان صحیح ہو جائے تو یہ سب سے بہترین ہے، اور دل اور زبان یہ بگڑ جائے تو سب سے بدترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت لقمان علیہ السلام کی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زبان کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، ہماری زبان کے اللہ تبارک و تعالی غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے حفاظت فرمائے، اور ہمارے دل کی بھی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔